अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, भारत न्यूज टुडे चैनल में आपका इस्तकबाल है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व MLA हल्का चंद्रायन गुट्टा जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने आज हाफिज बाबा नगर उमर कॉलोनी में एक स्कूल नजम मुनीसा एजुकेशनल कैंपस ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी ने अवाम को मुखातिब करते हुए चैलेंज किया और कहा कि हिंदुस्तान भर में ऐसा MLA दिखाओ जो 15,000 बच्चों को मुफ्त तालीम देता है। साथ ही साथ अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि आज मैं यहाँ जलसे में सियासी बात नहीं करूंगा क्योंकि ये जलसा सियासी जलसा नहीं है, यहाँ पर तालीम की और इल्म की बात करूंगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सही नशीन पर तशरीफ फरमा हल्क़े हाज़ा के रुकन बल्दिया जनाब वहाब साहब, नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब अब्दुर्रहमान शाह साहब, सीनियर कॉरपोरेटर जनाब सलीम बेग साहब, जनाब आजम साहब कॉरपोरेटर, जनाब फहद बिन अब्दास साहब कॉरपोरेटर और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सुदूर व मोतमदीन बिलखुसूस उमर कॉलोनी के सदर इब्तिदाई मोतमद और उनकी सारी टीम, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर जनाब अजीज अहमद साहब, जनाब नसीर गयास साहब, जनाब सादत अली अकबर साहब, जनाब आदित्य साहब, और हमारे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुन जनाब सत्तार साहब, स्कूल के हमारे टीचर्स, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत माब पर्दानशीन माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रहनुमाई वो दुआएं, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सारे कारकुनों की दुआएं, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के सारे डायरेक्टर्स की मेहनतें व दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं, नौजवानों की मेहनत व दुआएं, ख़वातीन पर्दानशीन माँ और बहनों की दुआएं कि आज एक और आलीशान इमारत जिसमें नौनहालों के मुस्तकबिल को सजाया जाएगा, संवारा जाएगा और उनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाएगा, उसका आगाज हो रहा है। और जब मैं ये बात कहता हूं कि एक और, तो इसलिए कह रहा हूं कि ये पहला स्कूल नहीं है, न सिर्फ
آپ کے اس بستی حافظ بابا نگر میں یا پھر حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں جو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے بنایا گیا ہو یا چلایا جا رہا ہو، ہماری تعلیمی جدوجہد کا آغاز آج سے 20 سال قبل ہم نے کیا تھا، اور سب سے پہلے اسکول کا آغاز نشیمن نگر میں آج سے قریب 23 سال پہلے ہم نے اس کے اسکول کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور اس کے تعمیر کے تکمیل کے بعد اسکول کا آغاز ہوا۔ نشیمن نگر کے اسکول کے بعد ہم نے ایک اور اسکول کا آغاز کیا جو ریاست نگر جمال کالونی میں تھا۔ اس کے بعد ہم نے ایک تیسرے اسکول کا آغاز کیا جو عنبر پیٹ میں تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور اسکول کا آغاز کیا جو نرخی پھول باغ میں تھا۔ کا آغاز کیا تو حافظ بابا نگر میں کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور اسکول کا آغاز کیا جس کا اب تک افتتاح بھی نہیں ہوا، وہ بلہ گڑا KG to PG کا کیمپس تھا۔ اس کے بعد ہم نے حالیہ عرصے میں سلالہ بارکس میں ایک اسکول کا آغاز کیا، اور آج آپ کی موجودگی میں، آپ کے دعاؤں، آپ کی محنتوں، آپ کی کوششوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی آج اس عمر کالونی کے اسکول کا بھی آغاز عمل میں لا رہا ہے۔ تو آج اتنے زیادہ تعلیمی ادارے کا جال ہم نے بچھا دیا، اور یہ بات ایسی نہیں کہ ایک انسان اپنے سیاسی زندگی یا زندگی کے تجربات سے اس خیال کو یا اس احساس کو سمجھا کہ قوم ملت کی اگر ہم کو صحیح معنوں میں خدمت کرنی ہے تو ہم تعلیم کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اکبر الدین اویسی نے 25 برس کی اپنی سیاسی، انتخابی، تجرباتی دور میں اس بات کا احساس نہیں کیا۔ BSc نرسنگ کالج، فزیو تھراپی کالج، آرکیٹیکچر کالج، لا کالج بھی بنایا تھا، جونیئر کالج بھی بنایا، اور آج آپ دیکھیے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے چلائے جانے والے تعلیمی اداروں میں ہزاروں لوگوں کو روزگار ہے، روزی روٹی حاصل کرتے ہیں۔ میڈیکل کالج اویسی ہاسپٹل میں یا سرا ہاسپٹل میں ہزاروں لوگ، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ کروڑوں روپیہ ماہانہ تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا، اور آج بھی ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اویسی ہاسپٹل و سرا ہاسپٹل ہو، نقیب ملت کی صدارت میں نہ صرف مجلس آج ہندوستان بھر میں پھیل رہی ہے، بلکہ دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کام کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اکبر الدین اویسی نے سرزمین دکن کے اس قائد کو، جس کو دنیا سالار ملت کا لقب دے کر سالار ملت کے نام سے پہچانتی تھی، جانتی تھی، اس سالار ملت کے خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکبر الدین اویسی نے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا، اور سالار ملت کی شخصیت کو بزرگ جانتے ہیں، بڑے جانتے ہیں، نوجوان نہیں جانتے۔
کہ اگر آج اکبر الدین اویسی کچھ کہنے کا قابل بنا تو یہ جوتیوں کا طفیل ہے سالار ملت کا کہ مجھے اس قابلیت سے نوازا گیا کہ میں کچھ آپ سے مخاطب کر سکوں. اگر آج یہ ڈائی سجے سجائے ہیں تو سالار ملت کی محنت ہے، یہ دواخانے ہیں تو سالار ملت کی قیادت کی نشانی ہے، یہ میڈیکل انجینئرنگ کالج ہے تو سالار ملت کی قیادت کی نشانی ہے. ان کی دور اندیش کامیاب قیادت کی نشانی بن کر رہتی دنیا تک رہتی. ہر فساد میں سب سے پہلے پہنچنے والے کا نام سالار ملت تھا. ہر پریشان حال کی فریاد پوچھنے پر پہنچنے والے کا نام سالار ملت تھا. ویسی شخصیت کو خراج کے طور پر اکبر الدین اویسی نے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا، اور آج یہ ٹرسٹ ہزاروں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہا ہے. ہزاروں آج لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، کریں مجھے پرواہ نہیں، مگر میں ان سے یہی سوال کروں گا کیا تعلیم کا کام اچھا ہے یا برا ہے یا بری ہے؟ پھر بھی اگر مجھ پہ تنقید کرنا ہے تو ضرور کرو، مگر خدا کتنے 1.80 لاکھ 1.80 لاکھ سالانہ 1.80 لاکھ. تو کیا ہماری قوم کے 1.80 لاکھ بچ نہیں رہے ہیں؟ تعلیم بھی مل رہی ہے، ہماری ماں اور بہنوں بھائیوں کے پیسے بھی بچ رہے ہیں، اچھی تعلیم بھی ہو رہی ہے. 10,000 بچوں کے لیے کتنا ہوگا اندازہ لگاؤ آپ. کتنے پیسے ہماری قوم کے بچ رہے ہیں. یہ اکانومکس ہے کہ کتنی خدمت ہو رہی ہے. اور صرف یہ سکولز میں ہم بچوں کو پڑھاتے نہیں، ہم بچوں کو صرف پڑھاتے نہیں، یہاں پہ خواتین کے لیے سلائی کی ٹریننگ، ایمبرائڈری کی ٹریننگ، اسپوکن انگلش کے کلاسز، کمپیوٹر کے کلاسز، اور 10th کے امتحان کے وقت 10th کے بچوں کی کوچنگ، انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ، ایم سیٹ کی کوچنگ، نیٹ کی کوچنگ، ناٹا آرکیٹیکچر کی ٹریننگ، انجینئرنگ کی ٹریننگ، سب کیا ہے؟ فری ہے، ایک پیسہ نہیں لے رہے ہیں. نیٹ کی بھی ٹریننگ دے رہے ہیں، انٹرمیڈیٹ کی ٹریننگ. یہاں اس مرکز میں بھی سب سے اوپر کے فلور پہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہماری خواتین کے لیے ہم ووکیشنل پروگرام شروع کریں گے، جس کے ذریعے سینا، کمپیوٹر، بیوٹی پارلر، ایمبرائڈری، زردوزی ایسا کام کریں گے کہ جس کے ذریعے ہماری بہن، ہماری بچی خود گھر بیٹھے کچھ کمائی کرے. کہ لوگوں نے سمجھا طوفان آیا ہے، بابا نگر، چندرائن گٹا پانی میں ڈوب گیا. ارے تالاب میرے حلقے میں نہیں تھا، تالاب کہیں اور ٹوٹا، لیکن متاثر چندرائن گٹا ہوا. تو لوگوں نے کہا اب کی بار یہ تالاب کا پانی جو گھسا ہے چندرائن گٹے میں، یہ پانی اکبر الدین اویسی کو بھی بہا کر لے چلا جائے. میرے ساتھیاں تھے، سب تھے میرے کارپوریٹر، سب بولے صاحب بہت تباہی ہوئی. تو میں نے ان سے کہا بے شک تباہی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کا. ان پریشان حال مسلمانوں کی مدد کے ذریعے کچھ نیکیاں کمانے کا. اللہ کا شکر ادا کرو اور کام پہ لگ جاؤ. ارے آج اخبار میں دیکھیں ہم، ہماچل پردیش
उत्तराखंड, दिल्ली में भी पानी आया, क्या तबाही है, लेकिन दिल पे हाथ रखे बोलो, बरसते हुए पानी से लेकर आपके घरों और गलियों से कीचड़ साफ हुए जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपके दरमियान में थे, आपके साथ में थे, आपके दर्द में थे, आपकी तकलीफ में थे, आपकी मुसीबत में आपके साथ थे, और हमसे जो हो सकता था हमने किया। 3 दिन में कीचड़ साफ हुआ, वाह साफ, सही ना? 3 दिन में बता दो हिंदुस्तान में कहीं भी 3 दिन में कीचड़ साफ हुआ क्या? अल्हम्दुलिल्लाह चंद्रायन गुट्टे में साफ भी हुआ, घरों में सामान भी आ गया, बिजली भी आ गई, और हमने फ्रिज भी रिपेयर करवाया, मशीन भी रिपेयर करवाई, गाड़ियां भी रिपेयर करवाया, सब कुछ करा दिया घरों में रहने के लिए। हमारे बहनों को, हमारे भाइयों से कहा कि रहो, हम तुम्हारे साथ। कोविड आया तो क्या हमने कोविड में भी काम नहीं किया? हिंदुस्तान में किसी में काम नहीं किया होगा जितना काम चंद्रायन गुट्टे वालों ने और अकबरुद्दीन ओवैसी और यहां बैठे ये सारे कॉरपोरेटर्स ने किया। मैं नहीं समझता हूं कि किसी ने इतना काम किया। लारियों के साथ चावल, दाल, अनाज, क्या क्या नहीं दिए, करोड़ों रुपया दुनिया रश करती थी, हैरत में रहती थी कि इतने लारियां हैं कि चले जा रहे, कौन सी दौलत है, कहां से आई, मुझे भी नहीं मालूम, अल्लाह भेज रहा था, मैं अल्लाह के बंदों को बांट रहा। कैसा काम! अरे हमने दरवाजों पे दस्तक देकर पूछा कि आपके पास चावल है, खाना है, नहीं है, तो ये लो हमारे पास है। दोनों हाथ उठा नहीं सकता था, 6 महीने तक चल नहीं सकता था, महीनों बिस्तर पे था। अरे आपके दुआओं का नतीजा है कि मैं आज जिंदा हूं। अगर आपकी दुआ नहीं होती तो शायद यहां खड़े नहीं रह सकता। मेरी औलाद अपनी सारी दौलत भी आपको दे दे, अपने जिस्म की चमड़ी निकाल कर उसके जूतियां बनाकर भी आपके नजर कर दे, तब भी अकबर ओवैसी और उसकी औलाद आपके दुआओं के एहसान को अदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। अरे मैं तो 13 वर्ष पहले ही मर गया होता। अरे आज यहां खड़ा हूं तो कुछ कर रहा हूं। यहां नौजवानों से भी कहूंगा, खुदारा जिंदगी में एक मकसद को पैदा करो। मुझे तकलीफ होती है, माफ करना बहनों, एक बात बोल रहा हूं, आइंदा साल से सिर्फ अगर मेरी बहन आएगी ना तो दाखिला नहीं मिलेगा स्कूल में। एक बहन के साथ उसका शौहर भी आना, तभी मैं दाखिला दूंगा यहां। क्या औलाद के लिए तड़पना एक औरत की जिम्मेदारी है, मर्द की नहीं है? औलाद को पढ़ाना क्या सिर्फ एक बीवी की, एक मां की जिम्मेदारी है? एक शौहर और बाप की जिम्मेदारी नहीं है? दारुसलाम के चक्कर काटना क्या सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है, मर्द की नहीं है, बाप की जिम्मेदारी नहीं है? अगर बाप नहीं आएगा तो मैं दाखिला नहीं दूंगा, बाप भी आना जब ही दाखिला देंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, मालूम आपको? एजुकेशन स्टार्ट्स फर्स्ट वेयर। तालीम व तरबियत सबसे पहले घर में शुरू होती है। अरे ये औरत ही फिरती है, ये औरत को ही फिक्र है, ये औरत को ही तड़प है, ये औरत को ही रोना है, ये औरत को ही मांगना है। मर्द कहां है? अता है ना, पता है। मैंने अपने टीचर से भी कह दिया हूं, रिपोर्ट देते वक्त बाप भी आना, बाप भी आना जरूरी है। सिर्फ पैदा कर दिए, छोड़ दिए, हो गया, किस्सा खत्म नहीं। जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है। मैं और हमारे स्कूल में और एक बात कहूंगा,
آپ کو سن کے حیرت ہوگی 500 سے زائد یتیم بچے. کوئی بھی یتیم ہے تو سب سے پہلے اس کا حق ان اسکولوں پر اس کا ہے. یتیم ہے تو آؤ ہم ایسے ہی دے دیں گے. سیٹ ختم بھی ہو گئے تو یتیم کو ہم دے دیں گے, ہم دیں گے. اس کے بعد اگر کوئی ظالم اور کوئی, میں تو کہوں گا گندا مرد اپنے بیوی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بہن جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے پریشان نہ ہو, آپ کا یہ بھائی ابھی زندہ ہے, آپ لاؤ آپ کے بچوں کو میں پڑھاؤں. اس بہن کے بچوں کو میں پڑھاؤں گا. یتیم کے بعد ان کا حق. اس کے بعد اگر ماں یا باپ میں سے کوئی معذور ہے ایک بھی, تو وہ بھی آ جائے, ان کو بھی کچھ نہیں, امیڈیٹلی ان کو ہم فوراً داخلہ دے دیں. اس کے علاوہ بھی زندگی ایسی ہے کہ کسی کو جان لیوا بیماریاں ہو جاتی ہیں, باپ کو یا ماں کو. اگر کسی بھی بچے کی ماں یا باپ کو جان لیوا بیماری ہے, کڈنی خراب ہو گئے یا کچھ ہو گئے, تو ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں پریشان نہ ہو. جب تک تمہاری اولاد پڑھنا چاہتی ہے اکبر الدین اویسی ان کو پڑھائے گا, اپنے اداروں میں پڑھائے گا. یہ ہمارا کام. اور اب ہم حفظ کا پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں ہمارے اسکول میں. کوئی اچھا بچہ ہے اگر تیز ہے تو ہم اس کو لے رہے ہیں ایک کلاس سے 4-4 5-5 بچوں کو, اور پورے اسکولوں میں سے لے کر تیسری جماعت میں یا چوتھی جماعت میں جیسے آئے گا اس کو ہم حافظ قرآن بھی بنا دیں گے. یہ کام بھی ہم کر رہے ہیں, یہ کام بھی ہے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, ہمارے اسکولوں میں یہ خواتین کا ایک ووکیشنل کا پروگرام ہم چلاتے ہیں. اب تک قریب 2 لاکھ خواتین کو ہم نے ٹریننگ دینے کا کام مکمل کر دیا ہے. یہاں میری بہنیں کھڑی ہیں نا, آپ سے ایک اعلان کر رہا ہوں. آج ہم یہاں پہ یہ اسکول میں ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں. کیا معلوم, کئی بچیاں 10th پاس نہیں, انٹرمیڈیٹ پاس نہیں, گھر والے پکڑے شادی کرا دیے, تو ویسی عورتیں جو 10th پاس نہیں کرے ہیں ان کے لیے 10 بجے سے 1 بجے تک یہاں پہ ایک ٹریننگ کا پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے. آپ آئیے, پڑھیے, 10ویں ہم پاس کرائیں گے, انٹرمیڈیٹ بھی ہم پاس کرائیں گے, گریجویٹ بھی بنائیں گے ہم ہماری بہن کو. اڈلٹ ایجوکیشن سے آگے ہم رہیں گے, ہم بتا دیں گے. اور وہ وقت دور نہیں جب چندرائن گٹا یہ اعلان کرے گا کہ ہر گھر میں ہر بچہ تعلیم یافتہ ہے. انشاءاللہ ہم وہ اعلان کریں گے. چندرائن گٹے میں رہنے بسنے والا انشاءاللہ تعالی مانگنے والا نہیں ہوگا, دینے والا بن جائے گا. انشاءاللہ تعالی ہم وہ کام کریں گے. اللہ جس سے چاہے اس سے کام لیتا ہے. اللہ کا شکر کہ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے. نہیں تو اللہ کے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے. اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا, کسی سے بھی لے سکتا. خدا را سمجھو, سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے. لوگ بولیں گے اکبر صاحب کوئی بات نہیں کریں. ہاں, جب الیکشن ہوگا جب سیاسی بات کریں گے. آج تعلیم کی بات ہے, علم کی بات ہے, روزی کی بات ہے, روٹی کی بات ہے, اندھیروں سے اجالوں کو نکالنے کی بات ہے. لیکن اس چیز کو یاد رکھو, اس چیز کو یاد رکھو کہ ہر عروج کا زوال ہے, ہر عروج کا زوال ہے. ہر اندھیرے کے بعد اجالا یقینی ہے. ہر ناکامی کے بعد
کامیابی یقینی ہے، ہر ظالم کا اقتدار کا خاتمہ یقینی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ ظالم ہے، ارے یہ ظالموں کا بھی خاتمہ یقینی ہے، یقینی ہے۔ اندھیروں کا ہٹنا، اجالوں کا آنا، مجھے یقین ہے اجالے آنے والے، مجھے یقین ہے۔ لیکن اگر کوئی احمق یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بلندی پہ کھڑا ہوں، تو یاد رکھ لے وہ بلندی نہیں ہے، وہ بلندی مٹی کے ڈھیر کی ہے۔ مٹی کے تودوں کی بلندی کو بلندی نہیں کہتے، یہ جو کھڑی ہے نا اس کو بلندی کہتے ہیں۔ تیز بارش آئے گی تو مٹی کا ڈھیر ہٹ جائے گا، مٹی کے ڈھیر کی بلندی زمین کے برابر آ جائے گی۔ اور یقین ہے مجھے ظالموں کا خاتمہ ہوگا، اندھیروں کا خاتمہ ہوگا، اجالے ضرور آئیں گے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کی متاع عزیز ہے، اس جماعت کو قائم و دائم رکھو۔ شخصیتیں آئیں گی جائیں گی، کل کو میں نہ رہوں تو میرے صورت کو نہ دیکھو، جماعت کو دیکھو۔ جماعت کی اہمیت ہے، شخصیت کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس لوگوں کی کمی نہیں، اللہ کسی سے بھی کام لے لے گا۔ آج مجھ سے کام لے رہا ہے، کل کسی اور سے کام لے گا۔ جماعت سے وابستہ رہو، مرکز سیاسی پہ آؤ، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ۔ ہم تعلیم کے شعبے میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی کوشش کا آغاز کرے ہیں۔ اس آغاز میں کچھ غلطیاں ہوں گی، کچھ کمزوریاں ہوں گی، کچھ کمیاں ہوں گی، تو میں عوام سے اپیل کرتا ہوں ہمارے تعلیم کے اس مشن کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کریں، تعلیم کے اس مشن کی کامیابی کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے، تعلیم کے اس مشن کی کامیابی کے لیے ہم کو بتائیے، جڑ جائیے۔ ابھی بھی اکبر الدین اویسی انتظار کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ آپ پوچھیں گے کس کا؟ ہماری قوم میں سے کسی ایک تعلیم یافتہ شخص کا، کہ وہ آئے اور کہہ دے کہ اکبر بھائی میں فری میری قوم کو پڑھانا چاہتا ہوں، میں انتظار میں ہوں۔ آؤ قابل مسلمانوں، اللہ نے تم کو علم کی دولت سے نوازا ہے، آؤ ہم سے جڑ جاؤ اور اس علم کو بانٹو، اس علم کو بانٹو۔ ہماری قوم کے مستقبل کو بدلنا ہے۔ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، اللہ آگے بھی لے گا۔ جب تک حیات ہے، جب تک لوگ پریشان ہیں، کہاں سے بنا رہا، کدھر سے بنا رہا، ارے اب نہیں، جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ ہر 2-4 سال میں ایک نئی عمارت بناتے رہوں گا، بناتے رہوں گا، بناتے رہوں گا۔ جب تک دیا بناؤں گا، جب نہیں دیا نہیں بناؤں گا۔ اتنا ہی ہے، آپ بھی آؤ بناؤ۔ بہرحال بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں آپ تمام کا سب سے پہلے کہوں گا کہ میری زندگی میں 25 سالہ زندگی میں آج مجھے اتنی خوشی ہے، اتنی خوشی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور وہ خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اتنی ماں بہنوں کی تعداد کو میں کبھی نہیں دیکھا جو یہاں سے یہاں تک اور وہاں پر بھی۔ مجلس کے جلسوں میں لاکھوں نوجوان بزرگ مرد رہتے ہیں، الحمدللہ مردوں کو آج عورتوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ ہماری کامیابی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اکبر الدین اویسی کی کامیابی کیا ہے؟ یہ ہماری کامیابی ہے۔ میری ماں اور بہن کی یہاں پہ شرکت کامیابی، وہاں بیٹھی میری ماں اور بہن کی شرکت یہ کامیابی ہے۔ ہر وقت ہم نے ہندوستان کو
ہمارے بیٹوں، ہمارے بچوں، ہمارے بزرگوں کی آواز سنائی تھی، الحمدللہ آج دنیا ہماری ماں اور بہن کی آواز کو بھی سنے گی۔ زور سے میرا ہدیہ کیا ہے معلوم نا؟ میں کچھ نہیں مانگتا ہوں، صرف کیا مانگتا ہوں؟ ذرا تھک جاتا ہوں نا تو ایک ہی چیز مانگتا آخر میں، کیا؟ زوردار نعرہ لگانا، ایسا نعرہ لگانا کہ ظالم بھی ہل جائے اور اس کا تخت گر جائے، ایسا نعرہ لگانا، وہی میرا ہدیہ ہے۔ لگائیں گے نا زوردار نعرہ میری بہنوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اکبر الدین اویسی کی آواز یہ ہے، یہ کبھی کمزور تھی نہ ہوگی، یہی آواز ہے، یہی طاقت ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک شاندار لاجواب آپ کا بھروسہ، صفا ڈرائی فروٹس اینڈ اسپائسز، جو آپ کے دسترخوانوں کی شان بڑھانے والا، آپ کے پکوانوں کی رونق بڑھانے والا، آپ کی صحت کو تندرست رکھنے والا، بہترین و بے مثال صفا ڈرائی فروٹس اینڈ اسپائسز۔ ہمارے پاس سب طرح کے ڈرائی فروٹ، اسپائسز، کاکٹیل، کرشس، سیفرون، ہنی اور ڈیٹس وغیرہ بہت ساری چیزیں دستیاب ہیں۔ یاد رہے ہمارا پتہ 4 مینار کے نزدیک، چرمیلا پیلس کے قریب، مرغی چوک، خورشید زا کمان، حیدرآباد۔